كفاني علم ربي. میرے محترم اور عزیز ساتھیوں، نماز اللہ تعالیٰ کا ایک بہت اہم فریضہ ہے جس کو ادا کرنے کے لیے ہم دور دراز سے تشریف لائے ہیں تاکہ اللہ کے ایک اہم فریضے کو صحیح طریقے سے، صحیح انداز میں اور صحیح ترتیب کے ساتھ ادا کر سکیں۔ کامیابی بھی تبھی ہے جب اصول اور آداب کے ساتھ ہو، پابندی کے ساتھ ہو، ہر چیز کی احتیاط کی جائے، بری باتوں سے بچا جائے، نماز کو اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھ کر پڑھا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز کے ذریعے سے فرق محسوس ہوتا ہے اسلام اور کفر کے درمیان کہ مسلمان نماز کا پابند ہوتا ہے اور غیر نماز نہیں پڑھتا، اور پھر مسلمان ٹال مٹول کرنے لگے نماز کے اندر اور لاپرواہی برتنے لگے اور نمازوں سے دور رہنے لگے، اللہ کے حکم کو توڑنے لگے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے بری ہو جاتا ہے اور میں بھی اس سے بری ہوں کہ کسی حال میں بھی زندگی گزارے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج، مسلمان ایمان والے کی معراج نماز ہے۔ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ سے ایمان والا باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتا ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں، جو یہ چاہتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کروں، جو یہ چاہتا ہے میں اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھوں، جو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی تنگ دستی اپنے رب کے سامنے رکھوں، جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانی کو رکھوں، اس کو چاہیے کہ نماز کے اندر لگ جائے، نماز کی پابندی کرنے والا بن جائے، نماز کا اہتمام کرنے والا بن جائے، نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والا بن جائے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے آقا نامدار مدینے کے تاجدار امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کریں تو فرمایا سجدوں کی زیادتی کیا کرے، زیادہ سجدے کرے، نماز زیادہ ادا کیا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز ادا کرتا ہے، رکوع کرتا ہے اور سجدے کے اندر جا کے سبحان ربی الاعلی کہتا ہے اور رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے سجدہ کرنے سے پہلے، سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اگر میں اس کی بخشش نہ کر دوں تو مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کتنا محبوب ہے اپنی نبی کی امت پر۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر اس سے گناہ ہوتا ہے پھر وہ توبہ کر لیتا ہے، آخر میں وہ جا کر نا امید ہو جاتا ہے اور توبہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا اگر تیرے گناہ ریت کے ذرات کے برابر اور سمندر کے جو جھاگ اندر آتے ہیں اس کے برابر ہو جائیں تو یاد رکھنا کبھی توبہ کرنا بند نہ کرنا، اگر تو اتنے گناہ کے ساتھ آئے گا تو میری مغفرت اس سے بڑھ کر تیرا مقابلہ کرے گی۔ گناہ ہونے کے بعد توبہ ہمیشہ کر لینا چاہیے۔ انسان کے اوپر شیطان غالب رہتا ہے، آدمی چاہتا ہے کہ گناہ نہ کروں پھر بھی وہ کر لیتا ہے، لیکن توبہ ایک ایسا دروازہ ہے جو اپنے رب سے امید رکھ کے انشاءاللہ بندہ مانگے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہونا، ایک اللہ کی ذات ہے جو ہماری اور تمہاری سنتی ہے، اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو ہماری اور تمہاری سن سکے۔ سارے دنیا کے نظام کو چلانے والا اور رب کہتا ہے میرے بندے 2 رکعت میرے سامنے ادا کر لیا کر۔ فرمایا جب بندہ آخرت کے اندر جائے گا جو بے نمازی ہوگا، نماز نہ پڑھنے والا، اللہ کا ذکر نہ کرنے والا، نمازوں کے اندر لاپرواہی کرنے والا، بے توجہی کرنے والا،
نماز کو وقت پر نہیں پڑھتا، اپنا ٹائم اسی طرح پاس کرتا رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کے دن جائے گا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کے چہرے پر 3 لائنیں اور 17 لکھی ہوئی ہوں گی۔ پہلی لائن میں لکھا ہوگا ھذا کافر، دنیا کے اندر مسلمان کے قبیلے میں، خاندان میں رہے، برادری میں رہے، لیکن آخرت میں کافروں کے ساتھ اس کا حساب کیا جائے گا۔ دوسری لائن میں لکھا ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا حقدار ہے۔ کیا لکھا ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا حقدار ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے۔ تیسری لائن میں، تیسرے جملے میں لکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر نظر رحمت نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے بھی دور ہے۔ فرمایا جو آدمی نماز چھوڑتا ہے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک سانپ اس پر ایسا مسلط کرے گا کہ پیروں کی طرف سے ڈسنا شروع کرے گا اور وہ سر کی طرف ڈستا ہوا چلا جائے گا، اور وہ اتنا خطرناک ہوگا اگر ایک مرتبہ زمین پر پھونک مار دے، پھنکار مار دے تو قیامت تک اس جگہ پر گھاس نہ اگے، اتنا خطرناک ہوگا۔ اب بتاؤ ہم اور تم کیسے برداشت کریں گے؟ تھوڑی سی ہماری انگلی آگ کے اندر جل جائے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، بے حال ہو جاتا ہے۔ جب تک ڈاکٹر کے پاس نہ جائے، مرہم پٹی نہ کرائے تو اس کو چین اور سکون نہیں ملتا۔ وہ جہنم کے اندر جہنم کے اندر کیسے رہا جائے گا؟ وہاں کا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا خطرناک ہے، صرف نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ فرمایا میدان محشر کے اندر جب عبادات کا حساب کتاب لیا جائے گا، سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی۔ دنیا کے اندر تمہیں ہم نے اتنے سال کی زندگی دی، بتاؤ نماز ادا کری یا نہیں؟ اور یہاں تک فرمایا کہ وہ اژدہا جو سانپ مسلط کیا جائے گا، صبح سے ڈسنا شروع کرے گا اور ظہر تک ڈستا رہے گا، اور یہ کہے گا فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے میں تجھے ظہر تک ڈستا رہوں گا۔ اگر اس کے بعد ظہر کی نماز ادا کری تو ٹھیک ہے، ورنہ ظہر سے لے کر عصر تک اسی طرح وہ ڈستا رہے گا۔ پھر عصر کی نماز ادا کری تو ٹھیک ہے، ورنہ عصر سے مغرب تک، پھر مغرب سے عشاء تک۔ میرے دوستو، آخرت بہت خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے پیارے بن کر جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ملے گی۔ میرے دوستو، آج ہماری زندگی گناہوں کے اندر موبائلوں میں گزر رہی ہے، پوری رات جا کر گزر رہی ہے۔ جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو یہ چرند پرند صبح ہی اٹھ کر دعا کرنے لگتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہاں تک فرمایا درخت کے پتے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور یہاں تک فرمایا جو پتھر کے کنکر ہوتے ہیں، سمندر کے قطروں سے بھی تسبیح کی آواز آتی ہے اور بھی تسبیح کرنے لگتے ہیں۔ لیکن آج کا ہمارا مسلمان نوجوان، آج کا ہمارا مسلمان بھائی رات کو 2 بجے سونے کے بعد صبح کو 10 اور 11 بجے اٹھتا ہے۔ جانور جانتے ہیں اللہ ہے، جانور جانتے ہیں اللہ کی ذات پاک ہے، لیکن آج مسلمان اتنی غفلت کے اندر ہے، اسے فکر نہیں کہ میرا رب بھی کوئی ہے۔ آج میرے دوست چغل خوری ہمارے اندر عام ہو گئی، ایک دوسرے کی برائیاں ہم اتنی کرنے لگے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا برائی ہے کہ نیکی۔ آج جتنی برائیوں نے ہمارے اندر جنم لے لیا، میرے دوست اگر برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے تو صدیاں گزر جائیں گی، وہ برائیاں ختم نہیں ہوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں بیان فرمائی ہیں کہ اس کی طرف اشارہ نہ کرو، اپنے مسلمان بھائی کی طرف کسی کو گالی نہ دو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی چغلخوری نہ کرو، کسی کو قتل نہ کرو، کسی کو مارو نہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ سماج کو بہترین بنانا، سماج کے اندر نکھار پیدا کرنا، سوسائٹی کے اندر کامیاب لوگ پیدا کرنا، تاکہ ہماری سوسائٹی اور سماج جو بہترین طریقے پر انداز میں چل سکے۔ جہاں چوری نہ ہو، زناکاری نہ ہو، بدکاری نہ ہو، بدافعالی نہ ہو، جہاں بڑوں کا ادب کیا جائے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا جائے، بڑوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جائے، چھوٹوں کے ساتھ پیار و محبت سے رہا جائے،
ایسی فضا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر بنائی تھی، وہی فضا آج ہمیں بنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہم مسجدوں سے دور رہ کر میرے دوستو کب تک زندہ رہ لیں گے؟ کب تک دنیا کے اندر ہم اسی طرح مستی کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم دنیا کے اندر اسی طرح موبائلوں پر زندگی برباد کرتے رہیں گے اور ہماری نسلیں برباد کر رہی ہیں؟ ہمارے نوجوان جتنا آج موبائلوں کی طرف جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، اس سے زیادہ دوسری قومیں نہیں ہیں۔ مسلمان بربادی میں بہت آگے نکلا ہوا ہے میرے دوست، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج ہمیں اپنی اولاد کو چاہے وہ بگڑے ہی کیوں نہ ہو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں ان کے پاس بیٹھنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں انہیں ٹائم دینے کی ضرورت ہے، آج ہمیں انہیں بتلانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی کا طریقہ یہ ہے۔ آج ہماری اولادیں بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہیں، ہماری نسل آنے والوں کا کیا حال ہوگا جب ہمارا یہ حال ہے؟ میرے دوست، اگر اسی طرح ہم نمازوں سے دور رہے، ایک وقت ایسا آئے گا نماز پڑھنے والا بھی نصیب نہ ہوگا۔ ایک وقت ایسا بھی دنیا کے اندر گزرا ہے، کہیں لوگ قرآن شریف دیکھنے کے لیے ترستے تھے، لوگ قرآن چھونے کے لیے ترستے تھے، لوگ قرآن کو ہاتھ میں لینے کے لیے ترستے تھے، لوگ قرآن کو اپنی آنکھوں سے لگانے کے لیے ترستے تھے۔ جب دیکھو میرے دوست، دنیا میں ایسا وقت گزر چکا ہے، ایک علاقہ ایسا بھی گزرا ہے، تو ہماری تمہاری کیا حالت ہوگی؟ اس لیے وقت کے آنے سے پہلے وقت کو غنیمت سمجھ کے اللہ کے ذکر کے اندر لگ جائیں۔ جو وقت بھی ہمارے پاس ہے ہم اس کو کامیاب بنا لیں۔ بنائیں گے ویسے بھی حضرات انشاءاللہ؟ اتنا کوشش کریں کہ ہم 5 وقت کم سے کم نمازی تو بن جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہہ سکے اللہ تیرے امتی، تیرے نبی کے امتی ہم نماز ادا کر کے آئے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا، اللہ کا رسول ذرا یہ بتائیے، جب حضرت آدم علیہ السلام بھی میدان محشر کے اندر ہوں گے، ان کے امتیں ہوں گی اور ان کی اولاد ہوگی حضرت نوح علیہ السلام، ان کی امت ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی امت ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی امت ہوں گی، 1,24,000 انبیاء کرام کی امت ہوں گی۔ ذرا یہ بتائیے اتنے بڑے لشکر کے اندر، جو جہاں سے دنیا شروع ہوئی اور جہاں دنیا ختم ہوگی، اتنے بڑے لشکر میں آپ اپنے امتی کو کیسے پہچانیں گے؟ بھئی اگر ہمارے نبی ہمارے پاس آئیں تو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ بڑا آدمی اسی کے پاس جاتا ہے جو کسی مرتبے اور لائق ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سارے مجمع کے اندر اپنے ایک ایک امتی کو پہچان لوں گا، کسی امتی کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو صحابہ نے پوچھا، لیکن رسول کس وجہ سے پہچانیں، کیا نشانی ہوگی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امتی کیا جو دنیا کے اندر وہ نماز ادا کیا کرتا تھا، اس سے پہلے وضو کیا کرتا تھا، اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھ اور پاؤں کو دھویا کرتا تھا۔ جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر قائم ہو جائے گا، اس وقت ان کے ہاتھ پیر اور منہ اس طرح چمکیں گے جس طرح آج تمہیں چاند نظر آتا ہے چمکتا ہوا۔ فرمایا میں اس طرح پہچان لوں گا کہ میرا امتی ہے۔ دیکھیے میرے نبی کو آخرت کے اندر بھی فکر ہے کہ میرا امت اس طرح ہوگا، لیکن ہمیں یہ فکر نہیں کہ ہم اپنے نبی کے حکم کے مطابق بھی چلنے والے بن جائیں یا نہ بنیں۔ لیکن میرے دوست، اگر ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، وضو نہیں کیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچاننے سے انکار کر دیا، تو بتاؤ قیامت کے دن کس کے پاس جاؤ گے؟ بتاؤ کون نبی تمہاری سفارش کر سکے گا؟ کون ہے ایسا جو تمہارا سفارشی بن کر اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہاری ضرورتیں لے کر جائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہوگی جو اللہ کے سامنے ساری بات پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کریں گے۔ سارے نبی ہاتھ چھوڑ دیں گے، ہم نہیں جا سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سب عذر پیش کر دیں گے۔ میرے دوست ذرا غور کرو، ہم کتنے بڑے مجرم بن گئے اللہ کے حکم کو توڑنے کے بعد۔ اگر کوئی آدمی حکومت کا مجرم ہو، تھانے کی طرف سے نوٹس آ جائے تمہیں بلایا ہے اور وہ انکار کر دے میں نہیں جاؤں گا، اس کے بعد جج کی طرف سے، کورٹ کی طرف سے
وہ ڈرا جائے، وہ انکار کر دے میں نہیں جاؤں گا، پھر بڑی کورٹ کی طرف سے وہ ڈرا جائے، وہ انکار کر دے میں نہیں جاؤں گا، تو اس کو مجرم قرار دے دیا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 دفعہ دن میں بلاوا آتا ہے اور مسلمان اپنے گھر کے اندر پڑا ہوا ہے، بتاؤ مسلمان سے بڑا مجرم کون ہے؟ ولی مجرم اپنے رب کا مجرم ہے، باغی ہے، اپنے رب کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ 5 دفعہ اللہ کا منادی پکارتا ہے، آ جاؤ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ بندہ کہتا ہے اللہ مجھے تیری نماز کی ضرورت نہیں، مجھے کامیابی کی ضرورت نہیں، میں پریشان حال زندگی گزار رہا ہوں، بیماری میرے گھروں کے اندر آ چکی ہے، لاکھوں روپے کا مہینے کا خرچ بڑھتا جا رہا، لیکن بندہ اپنی پریشانی میں مشغول ہے، اس پریشانی کو رب سے دور کرانے کے لیے تیار نہیں۔ آج بتاؤ سب پریشان ہیں؟ نہیں پریشان ہیں سب، اور بیماریاں بھی سبھی کے گھروں میں ہیں، لیکن ہم تھوڑا سا اتنا کر لیں، تھوڑا سا کر لیں کہ اپنی روزی کو حلال کر لیں۔ اگر اپنی روزی کو حلال کر لو اور اس کے بعد صرف 1 مہینہ انتظار کر کے دیکھو اس کی برکتیں کیا ہیں، اور جب تم صدیوں سے حرام مال یا جھوٹا مال یا دغا دے کر، فریب دھوکہ دے کر کما رہے ہو، اس کی برکت، اس کی نحوست دیکھو، یا صرف 1 مہینے کی برکتیں دیکھو، انشاءاللہ گھر 1 مہینے میں ہی جنت بن جائے گا۔ بیوی بھی تمہاری بات مانے گی، بچے بھی مانیں گے، اور حقیقت حلال کمائی کے اندر واقعی میں بہت برکت ہے۔ جو حلال کمائی کے اندر برکت ہے وہ حرام میں لاکھ میں بھی نظر نہیں آتی۔ اس لیے میرے دوستو، نماز کی پابندی کرو جہاں بھی تم رہو۔ مسلمان کی یہ شان نہیں کہ نماز کو ترک کرے، مسلمان کی یہ شان نہیں کہ نماز کو چھوڑے، مسلمان کی شان یہ نہیں کسی کو دھوکہ دے، مسلمان کی شان نہیں کسی کے ساتھ دغا بازی کرے، مسلمان کی شان یہ نہیں کسی کا مال لے کر واپس نہ کرے، بلکہ اس کی شان یہ ہے گرے ہوئے کو اٹھاوے، چلتے ہوئے کو سیدھا کر دے، راستے میں چیز پڑی ہوئی ہے، دھروڑا پڑا ہوا ہے، وہ اس کو اٹھا کر سائڈ کر دے۔ جس نبی نے اپنی امت کو یہ حکم دیا ہو، کیا وہ نبی اپنی امت کو نماز چھوڑنے کا حکم دے گا؟ نہیں میرے دوستو، ہم نے بڑی غلطیاں کری ہیں، بڑے گناہ کیے ہیں، اس لیے جتنا بھی وقت زندگی کا باقی بچا ہمیں معلوم نہیں، اس کو ہم دین کے مطابق گزاریں گے بھی سب یاد رکھیں۔ کم سے کم اپنی نمازوں کی پابندی کریں اور حلال کمانے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دے سکے کہ ہم حلال کھا کر اور نماز ادا کر آئے ہیں، اور اللہ کے سامنے ہم رسوا اور ذلیل نہ ہو سکیں۔ اللہ مجھے بھی اور سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ علم ربي من سؤال